شینگن ویزا ایک ایسا ویزا ہے جسے اگر آپ حاصل کرتے ہیں تو آپ 27 یورپی ممالک میں بلا جھجک جا سکتے ہیں اور وہاں جاب یا کاروبار بھی کر سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ یہ ویزا کیسے حاصل کر سکتے ہیں اور آپ کے کتنے پیسے لگیں گے اور کیا ریکوائرمنٹس آئیں گی۔ بنا ٹائم ویسٹ کیے بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ یہ 27 یورپی ممالک کے درمیان غیر محدود نقل و حرکت کے لیے ایک ویزا ہے جو کہ مل کر شینگن زون بناتے ہیں۔ یہ غیر یورپین یونین کے شہریوں اور ان ممالک کے شہریوں کو دیا جاتا ہے جن کا شینگن ممبران کے ساتھ ویزا سے مستثنی معاہدہ نہیں ہے۔ ویزا رکھنے والے 6 ماہ کی مدت میں 90 دن تک اس زون میں رہ سکتے ہیں۔ یہ ویزا شینگن رکن ممالک میں سے کسی کی طرف سے بھی کیا جا سکتا ہے اور یہ اس بات پر منحصر ہے کہ آپ کس ملک کے سفارت خانے، کونسل خانے یا ویزا صورت مرکز سے رجوع کرتے ہیں۔ کچھ ویزا مراکز شینگن کے متعدد رکن ممالک کی درخواستوں کو ہینڈل کرتے ہیں۔ شینگن ویزا کی فیس اڈلٹ یعنی 18 سال سے اوپر کی ایج والوں کے لیے 80 سے 90 یورو یا $US بنتی ہے اور 6 سے 12 سال کی عمر کے بچوں کے لیے 45 یورو یا $US بنتی ہے اور 6 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے کوئی فیس نہیں ہے۔ آرمینیا، آذربائیجان، کوسوو اور روس کے شہریوں کے لیے یہ ویزا فیس $37 ہے اور گیمبیا ملک کے شہریوں کو یہ ویزا حاصل کرنے کے لیے $126 ادا کرنے ہوں گے۔ اب بات کرتی ہیں ان 27 ممالک کی جو اس ویزا کا حصہ ہیں، تو وہ ہیں آسٹریا، بیلجیم ریپبلک، کروشیا، ڈنمارک، ایسٹونیا، فن لینڈ، فرانس، جرمنی، یونان، ہنگری، آئس لینڈ، اٹلی، لٹویا، لتھوانیا، لکسمبرگ، مالٹا، نیدرلینڈ، ناروے، پرتگال، سلوواکیہ، سلووینیا، اسپین، سویڈن اور سوئٹزرلینڈ۔ ویزا درخواست اس ملک کو بھیجنی چاہیے جہاں آپ زیادہ دنوں کے لیے رکنا چاہ رہے ہیں۔ اگر آپ 2 ممالک میں مساوی دن گزارنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس ممالک کے لیے ویزا درخواست دینے کی ضرورت ہے جہاں سے آپ اپنا سفر شروع کر رہے ہیں۔ لکسمبرگ شمالی یورپ میں ایک پوشیدہ ملک ہے۔ اس کے 2021 میں ویزا مسترد ہونے کی شرح بہت کم تھی، لہذا اس بات کا امکان بہت زیادہ ہے کہ اگر آپ کے دستاویزات درست ہیں تو آپ کو ویزا مل سکتا ہے۔ اس ملک کو یہ ویزا حاصل کرنے کے لیے 2383 درخواست موصول ہوئیں، جن میں سے صرف 1.2% درخواست ریجیکٹ کر دی گئی اور باقی سب منظور ہو گئی۔ سلوواکیہ 2021 کے اعداد و شمار کے مطابق اپنے منفرد قلعوں اور غاروں کے لیے مشہور ہے۔ سلوواکیہ بھی ان ملکوں میں شامل تھا جس نے بہت کم ویزا درخواست دہندگان کو ریجیکٹ کیا۔ اس ملک کو 3886 درخواست موصول ہوئیں، جن میں سے صرف 2.7 درخواست ریجیکٹ ہوئیں۔ لتھوانیا، اگر آپ ویزا کی شرائط پوری کرتے ہیں تو اس بالٹک ریاست میں بھی ویزا مسترد ہونے کی شرح کافی کم ہے۔ اس ملک کو درخواست موصول ہوئیں 24764 اور صرف 2.8 درخواست ہی ریجیکٹ ہوئیں۔ لٹویا یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی جگہوں اور منفرد کھانوں کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ ملک شینگن ویزا حاصل کرنے کے لیے بھی ایک اچھا آپشن ہے۔ اس ملک سے بھی 2021 میں 15,972 سے زیادہ شینگن ویزے جاری کیے گئے۔ فن لینڈ جو کہ 5 سال تک دنیا کا سب سے خوش کن ملک ہونے کے ناطے مشہور ہے۔ اگر آپ تمام ضروری دستاویزات جمع کرواتے ہیں تو آپ کو بھی خوشی ہوگی۔ اس ملک کو بھی شینگن ویزا حاصل کرنے کے لیے 6115 درخواست موصول ہوئی، جن میں سے صرف 4% ہی اپلیکیشن ریجیکٹ کی گئی۔ فن لینڈ سے ریجیکٹ ہونے کی شرح میں معمولی فرق کے ساتھ ہنگری بھی یورپ میں داخل ہونے کے لیے ایک اچھا انتخاب ہے۔ اس ملک کو بھی 17,261 درخواست موصول ہوئی، جن میں سے صرف 4.8% ہی اپلیکیشن ریجیکٹ ہوئی۔ تو دوستو، اگر آپ اس 27 یورپی ممالک کا ویزا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اوپر بتائی گئی کسی بھی کنٹری سے اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ کچھ مزید معلومات جیسے شینگن ویزا کی اقسام، ویزا کب اپلائی کرنا چاہیے، ویزا درخواست کے ساتھ کون سے کاغذات ضروری ہیں، کون سے ممالک پر کیا پابندیاں ہیں، ان سب سوالات کے بارے معلومات اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا نیکسٹ پارٹ میں جلد سے جلد اپلوڈ کروں تو کمنٹ ضرور کریے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ اگر آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی اپڈیٹس آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔